دعا کا اثر۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی۔ خدا نے اس کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند زندگی عطا کی اور آج وہ ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے۔ اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے، خدا کی مخلوق سے کس طرح کام آ رہے ہیں، اس کہانی کو انہی کی زبانی سنیے۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا۔ وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا، جس کی چند ماہ سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی۔ حالانکہ ریٹ بہت زیادہ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے ویٹر سے پوچھا کہ یہ باہر ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے یہ تو کسی کو ایک وقت کا بھی مفت کھانا نہ کھلائے۔ کافی عرصے سے اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا ہے اور مالک کو کچھ رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں جو بھی ہے، اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کے کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کو عزت اور احترام سے رخصت کر کے باہر تک لایا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی ہی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ شخص بھی باہر ضرورت مند کی لائنوں میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پوچھا، یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی ہے؟ وہ خود لائن میں کھڑا ہو کر باری پر اپنا کھانا لینے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا۔ کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا اور اتنے میں وہ شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا اور پھر اختر کالونی والی بس میں سوار ہو گیا۔ ایک کوارٹر میں تالا کھول کر وہ شخص اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل بجا دی۔ وہ صاحب باہر آئے۔ جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا اور پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی محمود صاحب ہیں، ان کا پتہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں۔ بہرحال بولیے کس قسم کی مدد درکار ہے، اور مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ الماری نوٹوں سے بھری تھی اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے تھے، یعنی 5000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میں معقول پینشن لیتا ہوں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی ساری کہانی ان کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے، یہ ان کا حق تھا، اور لائن میں بھی میں اسی لیے کھڑا ہوا تاکہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی، اور میرے بیٹے یاسر کو ان کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا کی، اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق کی تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا۔ میرا نام وقار عثمانی ہے۔ میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند تھی۔ غرض یہ کہ دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا۔ نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی، اور نہ اپنے سے قریب رشتہ داروں سے ملنا تو درکنار، ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا کرتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب سی بیماری لگ گئی۔ وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا تھا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی، اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔
جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور میری بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان کو میں اور میری بیوی روزہ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے بیل بجائی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگے، بیٹے میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں عزت اور احترام سے ان کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی ابھی۔ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آواز آنی بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا۔ پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ درویش صاحب کی دعاؤں کے طفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا جناب، روزہ افطار کروانے کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، کوئی نصیحت تو کر دیں، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کیا اور اس کوارٹر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ مزید واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔